أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے، جس کے دل میں نہ ہو ابرو ختم رسول، جس کے دل میں نہ ہو ابرو ختم رسول، رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے بزم انور کے جیالے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، اعظم، افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عقائد نامدار سرکار دو عالم فخر مجسم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ لوگ صحابی رسول ہے. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہے، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. گرامی قدر احباب، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المؤمنون حقا سے متصف کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک هم الراشدون کے وصف سے یاد کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہیں اولئک هم الفائزون سے ان کا تعارف کرایا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مشاہدہ سنایا. آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہے جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کے پیکر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا. میرے غیور مسلمانوں، سوچئے، غور کیجئے کہ میرے نبی کے ان جنساروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے. تو تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی مشکلیں برداشت کی ہے. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرانت پر گھسیٹا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قید بسلاسل کر دیا گیا، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھولتے پانی میں ڈالا گیا، لیکن محال ہے ان کے استقامت میں کوئی فرق آئے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا. ایوان کیسر و کسرا میں کہرام مچتا گیا، اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا. انہی صحابہ کی بدولت اطراف عالم میں نوری ایمان کی ضیاء پاشی ہوتی گئی. گرامی قدر احباب،
بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کے نچوڑ صحابہ ہے، سارے انبیاء کی سیرتوں کے نچوڑ صحابہ ہے، انبیاء کی مکی زندگی کے نچوڑ صحابہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے نچوڑ صحابہ ہے، نبی کے گفتار کے نچوڑ صحابہ ہے، نبی کے اخلاق کے نچوڑ صحابہ ہے۔ بلکہ میں قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر رب کی ربوبیت کے خلاصہ ہے، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی نبوت کے خلاصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔